بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن پاک کو سمجھیں، صرف رٹا نہیں بلکہ سمجھ کے پڑھیں اور بیس اور بنیاد جانیں کہ ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ آج اس کا ہمارا دوسرا سبق ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، 286 آیات پر مشتمل، جسے قرآن پاک میں سینام القرآن کہا گیا، یعنی قرآن پاک کی چوٹی۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ ان الفاظ کو، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ حالانکہ لکھنے میں یہ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں اکٹھے نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، چاہے کوئی عربی ہو یا اجمی ہو۔ جب تک پڑھانے والا استاذ نہ ہو تو پڑھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، وگرنہ وہ پڑھنے والا اسے کیا پڑھے گا؟ علم، علم، علم۔ حالانکہ یہ تمام کے تمام اس کے تلفظ غلط ہیں، بلکہ اس کو الگ الگ پڑھیں گے، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات جسے عموماً لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں آئیں۔ مکمل حروف تہجی یعنی مفردات، الف با تا سا آخر تک، یہ 29 ہیں۔ چنانچہ یہ حروف مقطعات بھی قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں آئیں، لیکن 29 حروف تہجی میں سے صرف 14 حروف ان کے اندر استعمال ہوئے ہیں، باقی حروف استعمال نہیں ہوئے۔ اب ان کا معنی کیا ہے؟ تو ان کا معنی یقینی طور پر صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، یعنی یہ اللہ نے اپنے رسول کو بتایا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے، امت کو بتانے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ذالک الکتاب، ذالک، آپ قرآن عربی میں سبق نمبر 17 پڑھ چکے ہیں، اسماء اشارہ، یعنی وہ اسم جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ کل 12 اسماء ہیں جو حقیقت میں 10 ہیں، 6 ان میں قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں اور 6 بعید چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ذالک، یہ دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے وہ۔ آگے ہے الکتاب۔ لفظ کتاب قرآنی عربی ہو یا عربی گرامر ہو، جب بھی کسی لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، جسے انگلش میں ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اگر یہ اکیلا کتاب ہو تو یہ کامن ناؤن ہے یعنی نکرہ، اور اگر الف لام داخل ہوگا تو یہ پراپر ناؤن ہے۔ ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ کتاب ہے یا یہ وہ کتاب ہے، حالانکہ ذالک کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا وہ۔ تو اشارے ترجمے میں ہم یہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، کتاب تو ہمارے سامنے ہے، تو پھر ذالک یہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ اس سے اشارہ ہے اس قرآن کی طرف جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ نمبر 2، یہ بطور عظمت کے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے قریب چیز کی طرف اشارہ دور لفظ کے ساتھ کیا گیا ہے، یا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس میں اشارہ جو دور کی طرف اشارہ کے لیے ہوتا ہے وہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ لا ریب فی، اس میں سب سے پہلا لفظ ہے لا، جس کا معنی ہے نہیں، اور اسے بھی آپ پڑھ چکے ہیں فعل مضارع منفی میں۔ ہم نے 2 حرف پڑھے ہیں فعل مضارع منفی سبق نمبر 12، ایک لا اور ایک ما، اس کا معنی ہے نہیں۔ ریب، ریب کا معنی ہوتا ہے شک، لا ریب کوئی شک نہیں۔ فیہ، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک لفظ ہے فی اور ایک ہے ہی۔ فی یہ حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے میں۔ قرآن عربی کا سبق نمبر 7، سبق نمبر 7 میں کل 7 حروف ہم نے پڑھے، اور جو قرآن پاک میں 6861 بار استعمال ہوئے، اور ان میں فی یہ قرآن پاک میں 742 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، قرآن عربی کا سبق نمبر 3، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن میں ناقابل شمار مرتبہ استعمال ہوئے۔ ہم نے اس کی مشق وہاں کی ہے۔ فی ہی، اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑھا
سبق نمبر 3 اٹیچ پرونون کا تو آپ دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی تقریباً ہر سطر میں یہ لفظ آتے ہیں۔ تو ترجمہ کوئی شک نہیں فیہ، اس میں یعنی اس قرآن پاک میں، یہ قرآن پاک اللہ ہی کا کلام ہے، جیسے نازل ہوا جوں کا تو محفوظ ہے، اس کی حقانیت میں، اس کے سچا ہونے میں، مکمل ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اگر کسی کو شک نظر آیا تو اس کی اپنی عقل میں فطور ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ آگے ہدی للمتقین، پہلا لفظ ہے ہدا، ہدایت ہے۔ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ سورہ فاتحہ میں یہ عرض کر چکا۔ للمتقین، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے لام، ایک ہے متقین۔ لام آپ نے قرآن عربی کا سبق نمبر 7 پڑھا حروف جارہ میں، اس میں ایک لام ہے جو قرآن پاک میں ناقابل شمار مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اگلا ہے لام کا معنی ہے لیے۔ متقین آپ نے قرآن عربی کا سبق نمبر 2 پڑھا تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم جمع بنانا چاہیں تو لفظ کے آخر میں واو نون لگا دیں یا نون لگا دیں، لیکن اس یا سے پہلے زیر ہوگی، جیسے یہاں دیکھیں یا سے پہلے زیر۔ تو متقین ڈرنے والوں کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے پرہیز گاروں کے لیے۔ تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے، یعنی اپنے اللہ سے، اور اس کا معنی بچنا بھی ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو یہ آیت میں ہمیں بتاتی کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر یہاں یہ کیوں کہا کہ متقین کے لیے ہدایت؟ اصل فائدہ چونکہ اس سے وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، فائدے سے مراد اخروی نجات، ان کا انہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون، الذین وہ لوگ جو، آگے متقین کون ہیں ان کی چند صفات کو بیان کیا۔ الذین، آپ قرآن عربی کے سبق نمبر 18 یعنی وہ اسماء جو دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جنہیں عربی میں اسماء موصولہ کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، جن میں 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ ان میں ایک الذین آپ نے پڑھا جو قرآن پاک میں 1080 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ٹوٹل اسماء موصولہ 1467 بار استعمال ہوئے ہیں۔ وہ سب لوگ جو، یہاں چونکہ متقین ہے پیچھے، متقین وہ لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ آپ شروع میں اس لفظ کے یا، یہ آپ کو بتلا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، کیونکہ مضارع کی علامات اور نشانیاں میں آپ کو بتا چکا، حمزہ، تا، یا، نون۔ اور قرآن عربی میں ہم نے سبق نمبر 11 پڑھا فعل مضارع سے متعلق۔ وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کسی کی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے ماننے کا، آنکھوں سے مشاہدے کے نام نہیں، اس پر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لیں، اس کا نام ہے ایمان۔ چنانچہ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالغیب، غیب پر۔ یہاں بھی دیکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے با، یہ حرف جار ہے، قرآن عربی کا سبق نمبر 7، اور یہ قرآن میں ناقابل شمار مرتبہ آیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے غیب، غیب پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، غیب نظر نہ آنے والی چیز کو کہتے ہیں، بن دیکھی چیز۔ یہاں اس سے مراد وہ تمام باتیں ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی نہیں، لیکن پیارے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے اسے مانا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب میں سارا کا سارا ایمان آ گیا۔ اگر کوئی آنکھوں سے دیکھ کے کسی چیز کو مانے تو اسے ایمان نہیں کہتے۔ سیاہ چیز کو دیکھ کے کہنا یہ سیاہ ہے، یہ ایمان نہیں۔ جو چیز نظر نہیں، جیسے جنت جہنم ہم نے دیکھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم نے مان لی، ایسے فرشتوں کا وجود، اللہ کا وجود، دیگر کئی چیزیں۔ الذین، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، بن دیکھی چیز پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری نشانی، واو کا معنی اور، یقیمون، دیکھیں اس کے شروع میں بھی یا ہے، یہ بتلا رہی کہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی وہ فعل جو حال اور استقبال دونوں معنوں پر دلالت کرتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانوں کو بیان کرتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ، آخر میں واو نون کا آنا بتلا رہے یہ جمع ہے، اور وہ قائم کرتے ہیں کس چیز کو؟ الصلاۃ، نماز کو، اور متقین نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرنا صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنا،
اس کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات کا خیال کر کے پڑھنا پابندی سے، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اور تیسری نشانی متقین کی وَمِمَّا، اور اس چیز میں سے جو، یہ جو لفظ ہے مِمَّا، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے ما۔ من یہ حروف جارہ میں سبق نمبر 7 اس میں آپ نے پڑھا ہے، اور یہ قرآن پاک میں 2503 بار تقریباً آیا ہے۔ کل حروف جارہ جو ہم نے 7 وہاں پڑھے، ان کے بارے میں جو قابل شمار تھے وہاں عرض کیا 6861 بار استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑھا، ڈسکرپشن میں جا کے اس سبق کو بھی لازمی پڑھیں، تھوڑی دیر میں قرآن پاک کے 7000 کے لگ بھگ الفاظ سمجھ آ جائیں گے۔ دوسرا لفظ ہے ما۔ ما قرآن پاک میں جیسے نفی کے لیے آتا ہے، ایسے اسم موصول بھی ہے۔ جو ہم نے اسم موصول کا سبق پہلے پڑھا، سبق نمبر 18، ان میں ما اور من کا ذکر میں نے نہیں کیا، تو یہ ما اور من دو لفظ یہ بھی اسماء موصولہ میں، جب یہ اسم موصول ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جو، مما اس میں سے جو، من کا معنی سے، ما کا معنی جو، رزقناہم یہ بھی دو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے رزقنا، آپ کو یاد ہوگا قرآن عربی کا سبق نمبر 9 فعل ماضی، اس میں 4 مشہور باب، ان میں سے ناصارہ، تو رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم سبق نمبر 3 قرآن عربی کا اٹیچڈ پرونون، وہ ضمیریں جو مل کر آتی ہیں، جو قرآن میں ناقابل شمار مرتبہ استعمال ہوئی ہیں، ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون یہاں بھی غور کریں، پہلا یا ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر پر دلالت کرنے والا، وہ خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک تو یہ بتلا دیا، یہ جو من ہے اگرچہ حرف جار ہے، اس کے اندر معنی تبعیضیہ بھی آتا ہے، یعنی کچھ، یعنی بتلایا سارا خرچ نہیں کرتے، کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا دعوت بھی ہے کہ تم جس مال سے خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا۔ والذین ان کی چوتھی صفت، پہلی صفت کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری نشانی متقین کی وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور متقین کی چوتھی نشانی والذین اور وہ لوگ جو، اس میں موصول ہے سبق نمبر 18، اور یہ عرض کر چکا 1080 بار قرآن پاک میں آیا۔ یؤمنون یہ لفظ بھی پیچھے پڑھ لیا ہم نے، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، بما یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے با اور ایک ہے ما۔ با حروف جارہ میں سبق نمبر 7 اور یہ قرآن پاک میں ناقابل شمار مرتبہ ہے۔ ما یہ بھی اس میں موصول ہے، ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر، با کا معنی عموماً اعلیٰ کے معنی میں کر کے پر بھی کیا جاتا ہے۔ انزل جو نازل کی گئی، ما موصول ہے نا، اس کا معنی جو کرتے ہیں، جو انزل نازل کی گئی، قرآن عربی کا سبق نمبر 14 جس میں ہم نے فعل مجہول یعنی پیسیو وائس کو پڑھا، نازل کی گئی، الیک یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے الا ایک ہے کا، الا حروف جارہ میں قرآن عربی کا سبق نمبر 7، اور کا اٹیچڈ پرونون، یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی وہ قرآن پاک ہے۔ واو اور ما یہ بھی اس میں موصول ہے، جو انزل یہ بھی پچھلے انزل کی طرح نازل کی گئی، من قبلک من حروف جارہ میں سے سبق نمبر 7، قبل قرآن عربی کا آپ نے سبق نمبر 4 پڑھا ہے، جس میں ہم نے ٹوٹل 12 الفاظ پڑھے تھے، 6 سمتیں پڑھی تھی جو قرآن پاک میں 187 بار آئی ہیں، اور 6 لوکیٹو ناؤن یعنی وہ الفاظ جو جگہ پر دلالت کرتے ہیں، ان میں قبل بھی ہم نے پڑھا، اس کا معنی ہے پہلے، یہ قرآن پاک میں تقریباً 242 مرتبہ استعمال ہوا، اور مکمل جو 6 لوکیٹو ناؤن تھے وہ قرآن پاک میں 1084 بار آئے۔ کاف اس کے آخر میں یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 3 ہے، اٹیچ پرونون، تو اس کا ترجمہ ہوا آپ سے پہلے، وما اور اس پر جو انزل نازل کی گئی، من قبلک آپ سے پہلے، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اب اندازہ کریں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی کتاب ہوتی، تو
آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو کہا جاتا آپ کے بعد نازل ہونے والی کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ سے پہلے نازل ہو چکی اور آپ پر نازل ہو چکی، اب اور کوئی بعد میں نبی نہیں، لہٰذا کسی پر کتاب بھی کوئی نازل نہیں۔ تو دیکھیں وَأُنزِلَ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر، انزل جو نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کی گئی، من قبلک آپ سے پہلے۔ ان کی ایک اور صفت، چھٹی صفت، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون بلکہ پانچویں صفت اور آخرت پر، وبالآخرہ میں دیکھیں با حرف جار ہے، قرآن عربی کا سبق نمبر 7۔ آخرت اردو کے اندر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم وہ، آپ نے قرآن عربی کا سبق نمبر 1 پڑھا، سیپریٹڈ پروناؤن، ان میں سے ایک ضمیر ہم ہے، وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں، فعل مضارع سبق نمبر 11، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ گویا متقین اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہم نے انہیں دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5 اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک، اولئک آپ نے قرآن عربی میں سبق پڑھا ہے اولئک کے بارے میں، اس میں اشارہ کا سبق، اسی میں ہے اولئک، یہ سب یعنی وہی لوگ، علی ھدی من ربہم، علی یہ بھی حروف جارہ میں سبق نمبر 7، ہدن پیچھے پڑھ چکے ہم، ہدایت پر ہیں، من ربہم، من یہ بھی قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ میں، اس کا معنی ہے سے، رب رب ہم اپنے رب کی طرف سے، ہم یہ اٹیچ پروناؤن، قرآن عربی کا سبق نمبر 3، اولئک یہی لوگ، علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ اور اولئک دیکھیں ابھی پہلے بھی گزرا، اور یہی لوگ، ہم سیپریٹڈ پروناؤن، مفلحون قرآن عربی کا سبق نمبر 2 پڑھا آپ نے، تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ، اس کے آخر میں دیکھیں واو نون لگا ہے تو یہ جمع ہے، فلاح پانے والے، مفلحون کا معنی ہوتا ہے پورے کامیاب ہونے والے، جن میں یہ نشانی ہے، یہ پورے کامیاب ہونے والے۔ اگلی آیت ان الذین، ان بے شک، قرآن عربی کا سبق نمبر 8، اس میں 6 ہم نے خاص حروف پڑھے، ان میں ایک ان ہے جو قرآن پاک میں تقریباً 960 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ 6 حروف قرآن پاک میں 1384 بار آئے۔ الذین وہی اسم موصول، قرآن عربی کا سبق نمبر 18، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفروا کفر کیا، قرآن عربی کا سبق نمبر 9، فعل ماضی یعنی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، پرفیکٹ ٹینس۔ یہاں غور دے کریں، ان کے مشہور 4 ابواب میں نصارہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ناشکری کرنا، انکار کرنا، اور اصطلاح میں کفر کہتے ہیں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ تو جو کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا وہ کفر میں چلا جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء اس کا معنی ہے برابر ہے، علیہم یہ بھی 2 لفظ ہیں، ایک ہے اعلیٰ سبق نمبر 7 حروف جارہ میں سے، دوسرا ہے ہم یہ اٹیچ پروناؤن سبق نمبر 2، برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ یہاں یہ حمزہ استفہامیہ ہے، یعنی کیا اس کا معنی ہوتا ہے، با محاورہ کرنے کے لیے کر لیا جاتا ہے کہ انذرت آپ انہیں آپ ڈرائیں، یہ انذرت فعل ماضی قرآن عربی کا سبق نمبر 2، اس کے آخر میں دیکھیں تا، میں نے عرض کیا تھا تا کے اوپر زبر ہو تب اس کا معنی ہوتا ہے آپ، نیچے زیر ہو تب بھی معنی ہوتا ہے آپ، لیکن فرق ہوتا ہے ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے۔ اس کے اوپر پیش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے میں، آپ ڈرائیں، ہم یہ اٹیچڈ پروناؤن سبق نمبر 3۔ انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، لیکن یاد رکھیں ہر ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ وہ ڈرانا جو شفقت و رحمت اور محبت کے ساتھ ہو اسے کہتے ہیں انذار۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، انتہائی زیادہ شفقت و رحمت سے ڈرانے والے گناہ گاروں کو اللہ کے عذاب سے، کہ آپ انہیں ڈرائیں۔ ام کا معنی ہے یا لم تنذرہم، لم کے حرف پہ غور کریں، ہم نے قرآن عربی کا ایک سبق پڑھا جس میں فعل مضارع منفی خاص پڑھا، خاص حرفوں کے ساتھ فعل مضارع کی نفی، اس میں ہم نے 2 حرف پڑھے تھے، ایک لم اور ایک لن۔ یہ لم قرآن پاک میں تقریباً 348 بار آیا ہے اور لن 106 بار۔
لم تنذر کہ آپ نہ ڈرائیں، ہم یہ بھی اٹیچ پرونون ہے، ان کو، لا یؤمنون قرآن عربی کا سبق نمبر 12 فعل مضارع منفی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان کی گئی۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ دیکھیں یہ ختم قرآن عربی کا سبق نمبر 9 فعل ماضی، مہر لگا دی اللہ نے، اعلی قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ، پر قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، ہم اٹیچ پرونون ہے، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلا اعلی ابھی ہم نے پڑھا، سمعہم، سم کہتے ہیں کانوں کو، اور ہم اٹیچ پرونون ہے، اور ان کے کانوں پر، وعلا ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ کو کہتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃن اس کا معنی ہے پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، یہ لام بھی سبق نمبر 7 حروف جارہ میں لیے، اور ہم یہ اٹیچ پرونون سبق نمبر 3، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے عظیم بڑا۔ ختم کسے کہتے ہیں؟ مہر لگانا۔ یہ مہر کب لگتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو نقطے لگتے لگتے بالآخر دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ لگنے کے بعد جب بندہ پھر بھی توبہ نہ کرے تو پھر مہر لگ جاتی، یعنی اندر کا کفر باہر نہیں نکلتا، باہر سے ایمان اندر نہیں جاتا۔ تو آپ نے غور کیا اس ایک رکوع میں کتنے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آئے ہیں؟ اس لیے اگر ہم قرآن عربی کے ان اسباق کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ہم شروع میں ہیں تو ہر لفظ کو ہمیں واضح کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، لیکن آئندہ چلتے چلتے یہ لفظ جب بار بار آئیں گے تو ذہن نشین ہو جائیں گے، انہیں بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔